सलाम हमें मुलाहजा फरमा रहे हैं। हम अभी आते हुए ही मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपका जो है वो बयान सुन रहे थे गाड़ी में ही, तो बड़े बड़े लतीफ़ जो है वो जुमले मुफ्ती साहब इरशाद फरमा रहे थे। उन्हीं में से ही एक बात मुफ्ती साहब ने ये की, मुफ्ती साहब ने फरमाया एक हदीस मुबारका मिशकात शरीफ की, थोड़ी कम आवाज़ भी बस बिल्कुल नॉर्मल से हो जाए, अभी तेज़ है ये और थोड़ी ऐसा कर दें। मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि एक हदीस मुबारका मिशकात शरीफ की पढ़ी कि जब दुनिया में कोई औरत अपने खामन से लड़ती है, दुनिया में कोई औरत अपने खामन से लड़ती है तो जन्नत में उस मर्द के नसीब में जो हूर है वो दुनिया में ये सारी लड़ाई देख रही होती है। जन्नत से वो दुनिया में ये सब कुछ देख रही होती है और वो हूर जन्नत से इस दुनिया की औरत को मुखातिब करके कहती है कि ए बदबख्त, ये तेरे पास मेहमान है, ये मेरा खामन तेरे पास मेहमान है, अनकरीब ये मेरे पास आ जाएगा। ये मजमून हदीस मुबारका का अर्ज कर रहा हूं कि अनकरीब ये मेरे पास आ जाएगा, तो इसके साथ इस तरह का सलूक ना कर। तो मुफ्ती साहब ने ये कहा कि ये जो हदीस मुबारका है ये यहाँ पर इख्तिताम हुए उसके अल्फाज। तो मुफ्ती साहब ने आगे से बड़ी प्यारी एक बात बताई। हालांकि ये हदीस मुबारका जो है वो अज़दवाजी ताल्लुकात के ऊपर है कि वो हूर जो है वो इस औरत को ये कहती है। तो मुफ्ती साहब ने इसके जवाब में ये इरशाद फरमाया इस हदीस पाक को बयान करके, फरमाया कि देखें कि हूर जन्नत में है और जन्नत से दुनिया में कितने पर्दे हैं, कितने आसमान हैं, करोड़ों मील दूर। फरमाया इतने मीलों मील दूर होकर भी हूर जो है वो दुनिया के अंदर देख रही है। हूर को अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई कि वो दुनिया के अंदर देख रही है। फरमाया सिर्फ यही नहीं देखती बल्कि हूर ये भी देख रही है कि मामलात क्या चल रहे हैं। फरमाया मामलात के साथ साथ वो अंजाम भी जानती है कि हूर को ये पता है कि ये शख्स जो दुनिया में है इसका खातिमा ईमान पर होगा और बिलाखिर ये जन्नत में आएगा और जन्नत में मेरे साथ इसका निकाह होगा। तो उसको इतनी खबर है, कहा जो हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर से बनाई गई हूर इतनी पावरफुल है तो अंदाजा लगाओ हुजूर अलैहिस्सलाम की कितनी पावर होगी, अपने उम्मतियों के हवाले से वो कितना जानते होंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के गजरे निछावर करते रहा करें। वैसे हदीस मुबारक है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने उम्मतियों को उतना ही पहचानता हूँ जितना वो अपनी पहचान करवाते हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान कैसे करवाते हैं? फरमाया जो जितना मुझ पर दुरूद भेजता है मैं उसे उतना ही पहचानता हूँ। अब ये हमारे ऊपर है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर कितना दुरूद भेजकर अपनी पहचान करवाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो फिर नियत करते हैं इंशाल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजा करेंगे। दुरूद पाक के हवाले से हमें हदीसें भी याद होनी चाहिए, हदीस मुबारका ज़बानी याद कर लें। कुछ ऐसी हदीस मुबारका कि जब जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजा करें तो हमें वो सब हदीसें याद होंगी तो हमारा लुत्फ़ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक हदीस मुबारका है कि सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब घर में तशरीफ़ लाते तो ख़ुद अपनी ज़ात के ऊपर दुरूद भेजते। मैं जब मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते तो अपनी ज़ात के ऊपर ख़ुद दुरूद भेजते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजना खुद हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मुझ पर दुरूद भेजता है मैं उस पर दुरूद भेजता हूँ। फरमाया जो मुझ पर सलाम भेजता है मैं उस पर सलाम भेजता हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पाक हम इंशाअल्लाहुल करीम भेजेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह
वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ये मुबारक महीना जुमादुल आखिर का, इसको निस्बत किन से है ये किस किस को पता है? चलें, कुछ तो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, कुछ खामोशी से बैठे हुए हैं। इस मुबारक महीने को निस्बत है हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस महीने को निस्बत है, लेकिन जिस तरह अहले सुन्नत को सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक महीने में लोगों को याद दिलाना था कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का महीना है, अपनी गुफ्तगू में उनकी बातें जो है वो जारी कर देनी थी, उस तरीके से शायद हम नहीं कर रहे हैं। यही अय्याम और बुजुर्गों के होते तो लोग एक दूसरे से उसके तज़किरे कर रहे होते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम आता है तो खामोशी से गुजर जाता है। हाँ, चंद जो 2-3 साल ऐसे गुजरे हैं कि जिनमें कुछ मसाइल ऐसे हुए कि जिनकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की बातें शुरू हो गई, लेकिन फिर भी अहले सुन्नत का एक तबका है जो अभी भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इतना जिक्र नहीं करता। शायद उसकी एक वजह यह हो सकती है कि उन्हें मालूम नहीं है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है। वो सिर्फ इस हद तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को जानते हैं कि वो कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा हैं। वो सिर्फ इस हद तक जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इस्लाम के जो निज़ाम के उमूर थे वो सारे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने संभाले, उनके बाद फ़ारूक़ आज़म, फिर उनके बाद उस्मान गनी और उनके बाद मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और अहले सुन्नत की एक तादाद है कि अगर उनसे ये पूछा जाए कि बताओ मौला अली अफजल हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अफजल हैं, तो इसमें वो परेशान हो जाते हैं। जबकि मुत्तफ़िक़ मुहद्दिसीन उलमा का ये फैसला है कि सबसे अफजल अंबिया और रसूल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर कुछ मैं समझ नहीं आती कि उन्हें नात खां बोलूं कि नोट खां बोलूं, कि ऐसे भी लोगों से हमारे पाले पड़ गए कि जिन्होंने वतीरा बनाया कि बाज़ मुल्कों से बड़ा बड़ा पैसा जारी हो रहा है एक ख़ास तबके को प्रमोट करने के लिए, और उनके लिए जनाब वो हर नात खाएगा तो जनाब आखिर में अली 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 के नारे लगाएगा। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से हमें तो बुग़्ज़ है ही नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम, हम तो पंजतन पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन हर नात खाएगा क्या करेगा? हम्द पढ़ेगा, नात पढ़ेगा और नात के आखिर में क्या करेगा? अली अली करके चला जाएगा। मैं अल्लाह करे कि जो बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ वो अर्ज़ करने में, समझाने में कामयाब हो जाऊँ। हर कोई आएगा वो ये करेगा, और चूंकि मैं नात खां भी हूँ और मैं ऐसों को जानता हूँ, उन्होंने बाकायदा खुद आते हैं और अपने साथ 2 बंदे भी लेकर आते हैं जिनको पहले से पैसे दे देते हैं कि जब मैं अली अली करूँगा तो तुमने पैसे लुटाने हैं मेरे ऊपर, वो भले बाद में तुम वापस ले लेना, लेकिन एक बार उसमें लुटाना मेरे ऊपर। फिर जब तुम लुटाओगे तो लोग कहेंगे पता नहीं अब क्या हो गया। हम्द किसके लिए पढ़ी जाती? अल्लाह पाक के लिए, उसमें अल्लाह पाक का नाम लिया जाता है। नात किसकी है? सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अब मुझे आप उसूली तौर पर बताएं, ज्यादा मोहब्बत का झुकाव किस तरफ होना चाहिए? अल्लाह पाक की जानिब। हम जब दर्जे बयान करते हैं किसी शख्स के मार्फत इलाही के, तो हम ये थोड़ा ही कहते कि बंदा डायरेक्ट अल्लाह से मिलता है, बल्कि हमारा ये नजरिया अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो बंदा पहले बंदा फनाफिल मुर्शिद होता है। जब वो उन मंजिलों को उबूर करता है, उनमें कामिल हो जाता है, यानी एक सच्चा मुरीद बन जाता है कि उससे उसके मुर्शिद की झलक दिखलाई देने लग जाए, तो फिर वो मुर्शिद के हाथों से मुस्तफा जान रहमत के हाथों में जाता है। यानी ये अगला स्टेप है उसका कि वो फनाफिल रसूल होता है। फनाफिल रसूल होने के बाद अगला स्टेप कौन सा है? फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे अल्लाह की बारगाह में हाजिर करते हैं और ये फनाफिल्ला के दर्जे के ऊपर जाता है। तो मुझे बताएं कि दर्जा किसका बड़ा है? रब का। अब जब हम्द पढ़ी जा रही थी तो इसको वो ज़ौक़ क्यों नहीं था चढ़ रहा?
یا پوری محفل کو یہ اس کیفیت کے اوپر کیوں نہیں لے کر آیا؟ جب نعت پڑھی جا رہی تھی تو اس پر وہ کیوں ذوق نہیں چڑھا؟ اور جب علی علی کرنے لگا تو اس پر وہ کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر جناب یہ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ اٹھانے لگا، پہلے بیٹھ کر پڑھ رہا تھا تو اب کھڑا ہونے لگا، اور یوں ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ سب کیفیتیں ایسی راسخ ہو گئی سنیوں کے اندر کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہاں مسائل اس طرح کے شروع ہو گئے ہیں کہ اگر سنی کو پوچھا جائے کہ بتاؤ پہلا نمبر کیدا، تو کہندہ اسد ہے سنی علی دا پہلا نمبر. کیونکہ جس وقت یہ سٹیجوں کے اوپر یہ سب حرکتیں کر رہے تھے انہیں شاید کسی نے روکا نہیں، تو کہتے ہم نے تو یہ سنا کہ علی دا پہلا نمبر. تو یہ کمزوری کہاں پر ہوئی کہ شاید جو بلاتے تھے انہوں نے کبھی نہیں کسی کو کہا ہوگا نعت خان کو کہ حضور آپ کو صدیق اکبر کی منقبت آتی ہے. علامہ صاحب کو کبھی نہیں کہا ہوگا کہ حضور صدیق اکبر کا مہینہ ہے تو صرف صدیق اکبر کی بات کرنی ہے. یہ مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ، پچھلے دن اس سے پچھلے دنوں جب بھی موقع مل رہا ہے، جہاں بھی بیٹھ رہے ہیں صرف بات کر رہے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں. اور یہ اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں. اب میں آپ کو ایک بات بولوں، یہ بھی ایک عجیب کیفیت اہل سنت کے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی. محفل شروع ہو اور کوئی بندہ صدیق اکبر کی بات بھی کرے، فاروق اعظم کی بات بھی کرے، عثمان غنی کی بات کرے، لیکن مولا علی کی بات نہ کرے، بالکل ہی نہ کرے. پھر اگلی محفل آئے پھر وہ انہی تینوں کی بات کرے اور مولا علی کی نہ کرے. پھر اگلا پروگرام آ جائے پھر ان تینوں کی بات کرے، مولا علی کی نہ کرے. تو کہیں نہ کہیں بندے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے یار کہیں یہ خارجی تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ ناسبی تو نہیں ہو گیا کہ اس کو صرف مولا علی کا ذکر نہیں کرتا باقی سب کی باتیں کر رہا ہے. تو ایسا بندہ فوراً نگاہ میں آتا ہے کہ نہیں کہ یار کہیں یہ خارجی تو نہیں ہو گیا. تو بھائی جس وقت ہر محفل کے اندر مولا علی کی بات ہو اور باقی خلفاء کی بات نہ ہو رہی ہو، دوسری محفل میں بھی کسی کو توفیق نہ ملے، تیسری محفل میں بھی کسی کو توفیق نہ ملے، تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ بھائی تم ہمیں کس راستے کے اوپر لے کر جا رہے ہو؟ مولا علی سے محبت ہمارے لیے لازم ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی محبت کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، لیکن صرف اہل بیت کی محبت نہیں بلکہ خلفائے راشدین کی محبت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کیسے فرض کیا. جہاں اہل بیت کی محبت کی بات ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اہل بیت کی محبت تمہارے اوپر فرض ہے کہ یہ کشتی نوح کی مثال ہیں. اور جہاں صحابہ کی بات ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا میری امت پر ابو بکر اور عمر کی محبت ایسے فرض ہے جیسے ان پر نماز فرض ہے، جیسے ان پر روزہ فرض ہے، جیسے ان پر حج فرض ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ بالکل ایک طرف جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کا نقصان پھر یہ اٹھانا پڑا. یہ صدیق اکبر کے مہینے کے اندر ایسے دل خراش واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے کہ وہ جو ہے وہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور وہ سارے معاملات کو ان دنوں کے اندر خصوصی چھیڑتے ہیں روافظ، اور پھر اہل سنت کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کے نوجوانوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ محبت علی یہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے. اگر اہل سنت نے علماء سے سنا ہوتا، اگر ان کو یہ کہا ہوتا کہ ہماری محفلوں کے اندر اس کو بیان کرو، یہ دن صدیق اکبر کے چل رہے ہیں، اس کو کیوں بیان نہیں کرتے، تو شاید کہ اس حد تک معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نہ نکلتا. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں صدیق اکبر کون ہے. صدیق اکبر کون ہے؟ اور یہ خاص فضیلت ہے. ہم حضرت ابو بکر کو جو صدیق بولتے ہیں، سچا بولتے ہیں، صدیق اکبر کا یہ مقام اور مرتبہ پتہ کیسے ہے؟ ان کو صدیق میں نے اور آپ نے نہیں بنایا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق رب نے بنایا ہے، اور ان کا نام صدیق رب نے رکھا ہے. تو جس کو رب نے صدیق بنایا ہو، اللہ کرے کہ ہم ان کی شان اور عظمت کو سنا کریں اور اس کو پھر آگے بیان کیا کریں. ایک حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے اور وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے. ابو بکر اس کی. تو اب آپ مجھے بتائیں
بنیاد کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور دروازے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ مولا علی سے محبت نہیں، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب صدیق اکبر کی بات ہو تو فوراً ذہن میں یہ آنے لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ مولا علی سے مخالف تو نہیں، اور بھائی مولا علی سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں، ہم تو قدموں میں ہیں سر ان کے جھکانے والے، ہم تو ان کے قدموں میں اپنے سر جھکاتے ہیں، لیکن ہمیں مسئلہ اس بات سے ہے کہ جس کو سرکار علیہ السلام نے سب سے افضل بنا دیا تم اس کو سب سے افضل کیوں نہیں مانتے؟ آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، سنی ہے حدیث؟ لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہی جملے حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر سے بھی فرمائے تھے، فرمایا ابو بکر تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، بلکہ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر بھی ارشاد فرمایا لوگوں سنو، قیامت کے دن میدان محشر میں حضور علیہ السلام فرماتے انبیاء کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، حضور علیہ السلام فرماتے میرا اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی ممبر ہوگا، اور فرمایا میرے اور ابراہیم کے درمیان میں جو ہوگا وہ کرسی ابو بکر صدیق کی ہوگی، وہ کرسی ابو بکر صدیق کی ہوگی۔ اور اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ابو بکر تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہے، فرمایا ابو بکر میرا جنت میں بھی رفیق ہے دنیا میں بھی رفیق ہے، فرمایا میں ہر نبی کے وزیر ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے دنیا میں 2 وزیر ہیں، ابو بکر اور عثمان، ابو بکر اور عمر، حضور علیہ السلام فرماتے 2 وزیر ہیں ابو بکر اور عمر، یہ دونوں صاحب قیامت کے دن اس طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے کہ دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے اور بائیں جانب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوں گے، اس طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور آج اہل سنت کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات سے غافل ہو گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہیں اور حضور علیہ السلام ایک بات ارشاد فرماتے میرے صحابہ قیامت کے دن جب فیصلے ہو رہے ہوں گے تو لوگ داخل جنت ہو رہے ہوں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جنت میں ایسا داخل ہوگا کہ جس کے داخلے کے اوپر ہی جنت میں خوشیوں کا سما ہو جائے گا، فرمایا جنت میں جب وہ داخل ہوگا تو فرشتے کہیں گے مرحبا، جنتی پکاریں گے اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید آپ داخل جنت ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب حضور علیہ السلام کی یہ گفتگو سماعت کر رہے تھے تعجب کے ساتھ عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب وہ کس قدر خوش نصیب ہے کہ جو جنت میں داخل ہوگا تو اس کے نام کے نعرے لگیں گے۔ سرکار کیا میں اس کو دیکھ سکوں گا؟ حضور سے عرض کرتے ہیں حضور کیا میں اسے دیکھ سکوں گا کہ جس کے نام کے جنت میں نعرے لگ رہے ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا کیا ابو بکر وہ تم ہی تو ہو، جب جنت میں داخل ہوگے تو تمہارے نام کے نعرے لگائے جائیں گے۔ یہ ہے صدیق اکبر کی جنت کے اندر انٹری، اور پھر کتنا مقام اور مرتبہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا ابو بکر قیامت کے دن ایسے شفاعت کروائے گا جیسے نبی شفاعت کروا رہے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق قیامت میں ایسے شفاعت کروا رہے ہوں گے جیسے انبیاء شفاعت کروائیں گے۔ تو اب آپ بتائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی امت پر واجب کر دیا ہے کہ وہ ابو بکر کے ساتھ محبت کرے۔ امت پر کیا ہے؟ واجب ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرے۔ اور فرمایا صرف یہی واجب نہیں کہ وہ ان کے ساتھ محبت کرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان پر واجب ہے کہ ابو بکر کا شکر ادا کرے، شکریہ ادا کرے۔ شکریہ پتہ کیوں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، اور یہ جملے بھی کب ارشاد فرمائے؟ حضور علیہ السلام آخری جو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس خطبے میں حضور علیہ السلام نے ایک اشارتاً بات کہی کہ جس کو سارے مجمع میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ایک اصول تھا کہ جب بھی کوئی حضور علیہ السلام کے پاس آتا نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان پہلے اسے ٹھہراتے، اسے پوچھتے کہ پہلی بار آئے ہو یا پہلے بھی کبھی آئے ہو؟ اگر وہ آنے والا کہتا نا کہ میں پہلی بار آیا ہوں تو پتہ کیا کرتے تھے؟ اس کو ایک طرف لے جاتے تھے،
اور اسے چل کر بتاتے تھے کہ حضور کے سامنے ایسے چلنا، اسے بیٹھ کر بتاتے تھے کہ جب بیٹھنے لگو تو یوں بیٹھنا، اسے سمجھاتے تھے کہ جب تک حضور علیہ السلام بات کریں کہیں منہ نہ کھول لینا، اسے بتاتے تھے ان کی بات کو مت کاٹنا، اور جب وہ تم سے کوئی بات کرے تو پھر ان کو ان کی بات کا جو ہے وہ جواب دینا۔ یہ آداب سارے سکھاتے ہوتے تھے۔ اب بتائیں کہ آداب میں سب سے بڑھ کر تو صدیق اکبر کو آداب معلوم ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ جناب فلاں چیز میں پہلا نمبر ان کا ہے تو فلاں میں ان کا، ہم نے کہا ہر اعتبار سے صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، ہر اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، اتنے آداب جانتے ہیں، لیکن آخری جو خطبہ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے، جب سارے مسلمان جو صحابہ کرام تھے وہ حضور علیہ السلام کے سامنے جمع تھے، تو حضور علیہ السلام نے بات کی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوران خطبہ حضور کے کھڑے ہو گئے اور رونے لگے تو ایک دو بندوں نے کہا کہ ابو بکر کیا آپ کو پتہ نہیں کہ سرکار بات کر رہے ہیں؟ اور یہ اصول تو ہمیں آپ بتانے والے ہو کہ جب حضور علیہ السلام بات کریں تو کوئی اور بندہ نہ بولے۔ اب جب کہ حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے ہیں، ابو بکر بیچ کیوں بول رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور نے فرما دیا کہ میں اب جانے والا ہوں، ظاہری طور پر دنیا سے جانے والا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق اس بات سے جو سمجھے اور بے خود ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ ابو بکر کس لیے بے خود ہے، لوگوں کو مخاطب کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں ابو بکر کو چھوڑ دو، اسے کچھ مت کہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سنو، تم میں سے جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کو اس کا بدلہ دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ میں قیامت کے دن رب سے بدلہ لے کر دوں گا، قیامت کے دن رب سے۔ اور پتہ ہے کتنے احسان، کتنی محبت کی حضور علیہ السلام سے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال مبارک ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام غمگین رہنے لگے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ سرکار میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ جب مال کی ضرورت پڑی تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، فاروق اعظم جو کہتے تھے کہ میں آج سبقت لے جاؤں گا ابو بکر سے اور اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، اور یہاں صدیق اکبر اپنے گھر کا پورا ہی مال لے آئے، اور حضور کی محبت میں جو حالت تھی میرے صدیق کی، اس پر اللہ نے جو کمال عطا فرمایا صدیق اکبر کو، رہتی دنیا تک لوگ صدیق اکبر کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے رہے تو کما حقہ ان کی شان نہیں بیان کر سکتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اس حال میں کہ آپ نے جو قمیض پہنی تھی وہاں بٹنوں کی بجائے کانٹے لگے ہوئے تھے، بٹنوں کی بجائے کیا تھا؟ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے نا، تو حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ ابو بکر نے بٹنوں کی جگہ کانٹے کیوں لگائے ہیں؟ تو سرکار نے پتہ کی فرمایا؟ سرکار نے فرمایا، جبریل اصل میں مکے میں اس نے اپنا سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا ہے، مکے میں ابو بکر نے سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا، اب اس کے پاس ایسا کچھ نہیں جو یہاں بٹنوں کی جگہ لگاتا، تو اس نے وہ کانٹے لگا لیے۔ اب سنیے، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رب کا پیغام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ کہا جبریل وہ کیا پیغام ہے؟ کہا آپ کا رب فرماتا ہے ابو بکر سے کہیے کہ رب فرماتا ہے کہ اے ابو بکر میں تجھ سے راضی ہوں، کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ رب کا صدیق اکبر سے یہ فرمانا، اے ابو بکر میں تجھ سے راضی ہوں، کیا تو بھی اپنے رب سے راضی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگے، حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ رب تو ہمارا الہ ہے، وہ تو ہمارا رب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پر وہ تجھ سے پوچھتا ہے، صدیق بتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں کیسے اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات بولوں، آج جو بندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہلکی ہلکی باتیں کرتے جاتے ہیں اور انہیں فیل بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے اس امت میں ایک ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جن کو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت دے حکیم ہیں، یہ میری امت کے حکیم ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا،
हुजूर अलैहिस्सलाम बिल्कुल सामने हमें नजर आ गए उस वक़्त के जब सिद्दीक़ अकबर मेरे साथ थे। कहते सिद्दीक़ अकबर मेरे साथ थे, अब हम चल रहे थे। कहा इस कैफियत में कि मैं सिद्दीक़ अकबर से 2 कदम आगे चल रहा था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा, अबू दरदा अबू बकर से आगे ना चलो, अबू दरदा अबू बकर से आगे ना चलो। अर्ज की या रसूल अल्लाह माफ फरमा दीजिए, हुजूर मेरी तवज्जो नहीं थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम नहीं जानते नबियों और रसूलों के बाद ऐसा सूरज ही तुलू नहीं हुआ शानों और अजमतों वाला जो अबू बकर सिद्दीक पर तुलू हुआ। फरमाया अबू बकर से आगे ना चलो। जब हुजूर अलैहिस्सलाम जनाब अबू दरदा का भी ये पसंद नहीं करते कि वो सिद्दीक अकबर से आगे चले, तो फिर क्या आपका मेरा कोई ऐसा मामला पसंद आ जाएगा जो मौला अली की मोहब्बत में कोई बंदा। और ये मसला ये है कि बाज़ बंदों ने ये समझ लिया कि अगर अहले बैत की शान बयान करनी है तो आपको खुलाफाए राशिदीन का मुखालिफ होना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इनकी शानें अपनी हैं, उनकी शानें अपनी हैं। और फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु के हवाले से मैं एक बड़ी अहम बात आपके गोश गुजार करने लगा, और इस बात को इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर लिखा है। यहाँ से आप इसकी सनद का अंदाज़ा लगा लीजिएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु और फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु, इन दोनों के दरमियान आपस में किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिसमें सिद्दीक अकबर ऊंची बोले। आपस में फारूक आज़म और सिद्दीक अकबर का कोई मामला हुआ और सिद्दीक अकबर जो है वो ऊंचा बोले कुछ, जिससे फारूक आज़म नाराज़ हो गए और वो चले गए घर। जब वो घर चले गए तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु को महसूस हुआ कि मैं कुछ था, तो आप गए फारूक आज़म के घर। अब मामला ऐसा था कि जब वहाँ पर पहुँचे ना तो फारूक आज़म ने मुआफ़ नहीं किया, यानी बात ख़त्म नहीं की। अब ये परेशान हो गए क्योंकि वो जानते हैं कि फारूक आज़म का क्या मुकाम और मर्तबा है। इन बुज़ुर्गों के अंदर ख़ुद तो आजिज़ी है, लेकिन ये जानते हैं कि उनका क्या मुकाम और मर्तबा है। अब जो है वो इस हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम के पास है कि इन्होंने अपना वो दामन ऐसे उठाया हुआ था और घुटनों तक वो पहुंचा हुआ था, और दौड़ दौड़ कर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हुजूर तो दिल की बातें जान लेते हैं। आते हुए देखा तो देखते ही कहा अबू बकर क्या है, उमर से कोई बात हो गई है तुम्हारा कोई झगड़ा हो गया फारूक आज़म से? अर्ज की हुजूर हाँ झगड़ा हो गया। अब जब ये बात की तो हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि हुजूर जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैं कुछ ऊंचा बोला, फिर बाद में मुझे महसूस हुआ कि मेरी तरफ से गलती थी। तो कहते हुजूर मैं फौरन जो है वो चला गया, जाकर मैंने कहा कि चलो यार इस मामले को ख़त्म करते हैं, लेकिन वो नहीं माने। हुजूर मैं आपके पास आया हूँ, कोई हल कर देना इस मामले का। इसी दौरान फारूक आज़म के दिल में वो कैफियत पैदा हुई कि ये सिद्दीक अकबर के घर चले गए। वहाँ गए तो इन्हें पता चला कि वो वहाँ पर नहीं है। फ़ौरन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए फारूक आज़म। अब ये दूर ही थे। अब ये यहाँ से बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। फारूक आज़म अभी दूर ही थे कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जलाल आ गया, और जलाल ऐसा आया हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर अलैहिस्सलाम के घुटनों पर हाथ लगाकर अर्ज़ की कि हुजूर मैं बोला था फारूक को, उमर को मैं बोला था हुजूर, इसने कुछ नहीं कहा हुजूर, मैं बोला था। कहा यहां तक के वो करीब आ गए बिल्कुल, और हुजूर अलैहिस्सलाम से आकर कहने लगे हुजूर बात खत्म हो गई, सरकार बात खत्म हो गई। कहा इसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर जलवा फरमा होकर ये जुमले इरशाद फरमाया ए लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि जिस वक्त मैंने इस्लाम की दावत दी तुम सब ने मुझे झुटलाया, और उस वक्त अबू बकर ने मेरा साथ दिया। फरमाया तुम सब ने अपने माल रोके, अबू बकर ने मुझ पर अपना माल निछावर किया। फरमाया सिर्फ माल नहीं, वो जान भी हथेली में लिए मेरे सामने रहा। फरमाया जिस वक्त तुम सब झुटला रहे थे, और ये हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया ऐलान नबूवत के बाद जब मैं किसी को कहता था इस्लाम कबूल करो, तो वो मुझे कहता था कि हुजूर हम आप पर यकीन तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमारे दिल की तसल्ली के लिए कुछ कर दें, कुछ इरशाद फरमा दे, कोई मौजज़ा दिखा दे। फरमाया हर एक ने कुछ ना कुछ सवाल किए। फरमाया सिवाय एक के। कहा जब मैंने कहा अबू बकर कलीमा पढ़ो तो इसने फौरन कलीमा पढ़ लिया, इसने कुछ भी नहीं मुझसे पूछा कि हुजूर मेरे दिल को कोई तसल्ली चाहिए। ना
اس نے کچھ بھی نہیں پوچھا، کہا اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم سب جھٹلا رہے تھے تب یہ اپنی جان ہتھیلی میں لیے میرے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ فرمایا کہ کیا تم ابو بکر کے معاملے کو میری وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ تو جب حضور علیہ السلام فرما دیں تو صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایذا دی ہو۔ اور میں اہل سنت سے مخاطب ہوں اور ان سے عرض کروں گا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس اور آ کر کہنے لگا علی میں نے آپ سے بہتر کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس بندے سے پوچھا، فرمایا کیا تو نے حضور کو دیکھا ہے؟ کہتا نہیں۔ فرمایا کیا ابو بکر اور عمر کو دیکھا ہے؟ بولا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا سن، اگر تو مجھے یہ کہتا کہ میں نے ابو بکر کو دیکھا ہے اور اب تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے بہتر میں نے کوئی نہیں دیکھا، فرمایا میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ اگر تو حضور کو دیکھ کر بھی کہتا، اور فرمایا اگر تو نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا ہوتا تو تو کہتا ہاں میں نے دیکھا ہے، فرمایا پھر میں تجھے 80 کوڑے مارتا جو ایک جھوٹے کی سزا ہے۔ فرمایا ابو بکر اور عمر کے ہوتے ہوئے تجھے میں کیسے بہتر لگ گیا؟ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس میں محبتیں اور یہ ان کا پیار تھا، لیکن آج بعض لوگ اہل سنت کے اندر ایک عجیب قسم کی ہوا جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، ایک عجیب قسم کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کی خدمات میں عرض کروں گا، اب آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اگر ہم یہ گفتگو سن رہے ہیں تو ہم نے کیا نیت کرنی ہے؟ ہم نے کیا نیت کرنی؟ ہم یہ نیت کریں کہ جب بھی کسی محفل میں جائیں تو محفل والے کو یہ کہیں کہ یار اگر منقبت پڑھنے کا کہنا ہے نا تو 4 یاروں کی منقبت کا بولو۔ کن کا؟ کن کا؟ باقی 3 کن کے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ مولا علی بھی کن کے ہیں؟ تو جھوٹے ہیں جو مولا علی کا نام لے کر تو جناب وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ اصل میں مولا علی ہمارے ہیں، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں مولا علی نے بیعت کی۔ مولا علی نے صدیق اکبر کو امام مانا۔ میں کہتا ہوں آج آپ دیکھیں کوئی کتنا بھی صاحب فضل ہو وہ اپنے آپ کو امام سے افضل نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ آپ یہاں آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، آپ اپنے امام سے اپنے آپ کو افضل تو نہیں سمجھتے ہوں گے؟ ایک محبت ہے، ایک عقیدت ہے امام کے ساتھ۔ اور پھر اس وقت بندے کی کیا کیفیت ہے جب وہ کہتا ہے پیچھے اس تو مولا علی کی اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب وہ صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھ کر کہتے ہوں گے پیچھے اس امام کے۔ تو یہ کتنی عجیب قسم کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص اب بھی اس بات کو نہ سمجھا تو آج کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر واقعہ ہی صدیق اکبر سے محبت ہے، واقعہ ہی فاروق اعظم سے محبت ہے، واقعہ ہی عثمان غنی سے محبت ہے اور واقعہ ہی مولا علی سے محبت ہے تو پھر واقعہ ہی محبت ہے تو پھر کسی ایک طرف نہیں بہتے جانا۔ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا کہ معاملات کے اندر کیا کچھ ہوا۔ اور پھر وہ باتیں یقین کیجئے انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وہ باتیں عام ہونا شروع ہو گئیں جن کا اہل سنت میں بیان کرنے سے علماء نے منع کیا۔ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنے کا، جنگ صفین کے بارے میں عوام کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، جنگ جمل کے بارے میں عوام کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین آپس میں جو معاملات ہوئے ان میں بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اور ہاں اہل سنت نے اپنے عقیدے بیان کر دیے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حق پر ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حق پر ہیں۔ حق ہمیشہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ رہا۔ اور پھر محبتوں کا معیار یہ تھا کہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال مبارک ہوا تو جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ جنازہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ تو آپ بتائیں اگر دل میں کوئی ایسی کیفیت ہوتی تو مولا علی پڑھانے دیتے کسی کو جنازہ؟ تو قطعاً ایسی کیفیتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کے اس جو مرکز کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے۔ اعلیٰ حضرت کے آخری شعر کے اوپر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ آپ نے وہ کلام سنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے بائیں رستے نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، ارے مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو اپنے مرکز سے اپنے مسلک سے ادھر ادھر نہ ہو، فرمایا وگرنہ جو ایمان اور عشق کا مال ہے نا وہ چور اور لٹیرے لوٹ لیں گے۔ تو اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں صدا اہل سنت کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی، جب تک زندہ رہیں، بلکہ ہمیں جب موت آئے جب بھی ایک ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن ہو اور ایک ہاتھ میں آل رسول کا دامن ہو، آل و اصحاب کی محبت میں اس دنیا سے جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔